اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدقت یا رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ. خالق کائنات، خالق ارض و سما کا بے پناہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں بار دیگر قرآن مجید سمجھنے کے لیے جمع فرما دیا. اللہ تعالی ہم سبھی کو قرآنی تعلیمات سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. سورۃ الاخلاص، جس کو سورۃ التوحید بھی کہا جاتا ہے، آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کیونکہ چندی گھنٹوں کے بعد 25 دسمبر، جس کو پورے یورپ کے اندر کرسمس کے نام سے منایا جاتا ہے، اس کا آغاز ہونے والا ہے. اور ہمارے بہت سارے اداروں کے اندر اقلیت میں جو مذہب عیسائیت ہے، اس کے کثیر تعداد میں لوگ کام کرتے ہیں. ان کا مسلمانوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا، کھانا پینا، کاروبار کرنا، سب کچھ ہوتا ہے. تو چند ایک باتیں غیر مسلموں کے لحاظ سے مسلمان کے لیے سیکھنا فرض ہے. میں چند ایک باتیں اس موضوع پر گوش گزار کر کے اپنے دوسرے موضوع کی طرف آتا ہوں. سب سے پہلے بات یہ ذہن میں رکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا. اس کے چند لوگ آئے، انہوں نے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ عبداللہ ہیں، اللہ کے بندے ہیں. اب ان لوگوں کو بڑا غصہ آیا. وہ کہنے لگے کہ آپ نے ہمارے معبود کے بارے میں اچھے لفظ استعمال نہیں کیے، کیونکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تسلیم کرتے ہیں. کیونکہ مذہب عیسائیت کے اندر 3 معبود ہیں. عیسائیوں کے بھی 2 گروہ ہیں، آگے ان کی بہت ساری اب شاخیں بن چکی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں اچھے الفاظ استعمال نہیں کیے، اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کرنا شروع کر دیا. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو دلیل دی، اللہ تعالیٰ کو وہ دلیل اتنی پسند آئی کہ انہی الفاظ کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت کو نازل کر دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم عیسیٰ کو خدا اس لیے مانتے ہو کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، جبکہ اس سے زیادہ حیران کن بات تو یہ ہے کہ آدم تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، ان کو کسی نے معبود نہیں مانا. حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ماں کے ذریعے ہوئی ہے، لیکن آدم علیہ السلام کی جو پیدائش ہے وہ تو ماں باپ کے بغیر ہوئی ہے. تو جب آدم علیہ السلام کو معبود نہیں مانا گیا تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی معبود نہیں مانا جائے گا، اللہ کا بندہ مانا جائے گا. تو اللہ رب العزت نے اس دلیل کے اوپر قرآن مجید کی آیت کو نازل کیا کہ بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہے وہ آدم علیہ السلام کی پیدائش کی طرح ہے. تو غیر مسلموں کے ساتھ جو مسلمان کا رویہ ہونا چاہیے، صرف 2 باتیں اس پہ میں گوش گزار کر دیتا ہوں. پہلی بات یہ یاد رکھیں، قادیانیوں کے علاوہ، کیا لفظ بولا میں نے؟ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں ان کے ساتھ کاروبار کرنا جائز ہے. جملہ میں دوبارہ دہرا رہا ہوں تاکہ اگلی بات سمجھ آ جائے. قادیانیوں کے علاوہ دنیا میں جتنے بھی مذاہب پائے جاتے ہیں ان کے ساتھ لین دین کرنا، تجارت کرنا یہ جائز ہے.
بلکہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مقدسہ ہے۔ آپ نے یہودیوں سے بھی کاروبار کیا ہے، عیسائیوں سے بھی کاروبار کیا ہے۔ قادیانی جو ہیں وہ اصل میں ایک بات کو یاد رکھیں، ایک ہوتا ہے غیر مسلم، ایک ہوتا ہے مرتد۔ اس کو سمجھیں بس، میں ایک لفظ صرف سمجھانا چاہتا ہوں۔ غیر مسلم وہ ہے جس نے کبھی اسلام کو ماننا ہی نہیں ہے۔ مرتد وہ ہوتا ہے جو اسلام کو مان کر اسلام کو چھوڑ جائے۔ سادہ لفظ میں، غیر مسلم کون ہے؟ جس نے کبھی اسلام کو مانا ہی نہیں، کبھی اس نے کلمہ پڑھا ہی نہیں ہے، کبھی مسلمان ہوا ہی نہیں ہے۔ اور مرتد وہ ہوتا ہے جو کلمہ پڑھنے کے بعد اسلام کو چھوڑ جائے۔ قادیانیوں کے علاوہ دنیا میں جتنے مذاہب ہیں، سکھ ہیں، ہندو ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، نصرانی ہیں، جتنے بھی مذاہب پائے جاتے ہیں، ان کے ساتھ کاروبار کرنا جائز ہے۔ آپ تجارت کرتے ہیں، ایک ہی دفتر میں کام کرتے ہیں، جائز ہے، لیکن وہ تجارت، وہ ملازمت اتنی قربت نہ بڑھا دے کہ آپ کو ان کا مذہب پسند آ جائے۔ کیونکہ ہمارے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے کہتے ہیں یار ساڑھے نا بہت چنگے نے، ایک بات کو پلے باندھ لیں، آخرت صرف اور صرف ایمان والوں کی ہے، بس۔ قرآن مجید کا فیصلہ ہے کہ کافر دنیا میں جتنی بھی نیکیاں کرے گا نا، اس کا بدلہ اس کو دنیا میں دے دیا جائے گا، آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اور مسلمان ساری زندگی مصیبت میں رہے، ساری زندگی پریشانی میں رہے، دکھ میں رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قیامت والے دن جب وہ بندہ جنت میں داخل کیا جائے گا جس کی دنیا میں ایک دعا بھی قبول نہیں ہوتی تھی، وہ ہر وقت پریشانی میں رہا، دکھ میں رہا، مصیبت میں رہا، اس پہ تنگ دستی رہی، مالی اعتبار سے پریشان رہا، رشتوں کے اعتبار سے پریشان رہا، ساری دنیا اس کی مصیبت میں، پریشانی میں، دکھوں میں کٹ گئی اور دعا اس کی ایک بھی قبول نہیں ہوئی۔ جب وہ بندہ جنت میں داخل ہوگا اور وہ جنت میں جا کر جب بیٹھ جائے گا، پھر ایک دوسرا بندہ دنیا میں جس کی ہر دعا قبول ہوتی تھی اس کو جنت میں لایا جائے گا، اور جس کی ہر دعا قبول ہوئی ہوگی نا، جب وہ جنت میں ان کا درجہ دیکھے گا جس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوئی تھی، جس کی ساری قبول ہوئی تھی، وہ جنت میں کھڑا ہو کے بھلا کیا کہے گا؟ کاش میری دنیا میں ایک دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی۔ وہ حسرت کرے گا کاش میری ایک دعا بھی قبول نہ ہوتی۔ جب ان لوگوں کے درجے دیکھے گا جن کی دنیا میں دعائیں قبول نہیں ہوئی۔ اور ایک بات کو پلے باندھ لیں، اللہ کریم کو مانگنے والا پسند ہے، ایک بات کو ہمیشہ کے لیے۔ اگر آپ اس نقطے کو سمجھ لیں گے نا تو زندگی بھر سکون میں رہیں گے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، جس کا یہ عقیدہ مضبوط ہو گیا نا کہ رب میری سنتا ہے، وہ کبھی شکوہ نہیں کرتا۔ شکوہ کرتا ہی وہ ہے جس کو رب پہ بھروسہ نہ ہو۔ ایک بات کو پلے باندھ لیں، دعا کسی بھی صورت میں رد نہیں ہوتی، ممکن نہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بندہ میری بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو مجھے رب کو حیا آتی ہے کہ میں اس کے ہاتھوں کو خالی واپس لوٹا دوں۔ کہ میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے تو مجھے حیا آتی ہے کہ میں بندے کو خالی موڑ دوں۔ دعا ہر صورت میں قبول ہوتی ہے، اس کی صرف 3 صورتیں ہیں۔ اگر آپ اس دعا کی 3 صورتوں کو سمجھ لیں زندگی بھر سکون میں رہیں گے۔ پہلی صورت یہ ہوتی ہے کہ بندے نے ابھی دعا مانگی، اگلے ہی لمحے وہ چیز پوری ہو گئی۔ اچھا بندہ کتنا نہ شکر ہے، اچھا بندہ کوئی دعا مانگتا ہے، اگلے ہی لمحے وہ چیز آ جائے تو بندہ بھلا کیا کہتا ہے؟ چنگا ہوندہ میں کچھ اور ہی مانگ لیندہ۔ یعنی جو ابھی مانگا، ابھی ملا، اس کا شکر نہیں کیا کہ مولا تیرا شکر ہے میں نے ابھی مانگا، تو نے ابھی دے دیا۔ کی کہنا ہے؟ چنگا ہوندہ میں کچھ اور ہی مانگ لیندہ۔ اور بھائی جو مل گیا پہلے اس کا تو شکر ادا کر، ربا میں نے ابھی مانگا، ابھی تو نے عطا کر دیا۔ کیوں؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں اور دوں گا۔ آج اگلی نعمت میں جو رکاوٹ ہے وہ بندے کی ناشکری ہے۔ اللہ کا اعلان ہے کہ تم شکر کر لو، جو نعمت تمہیں مل گئی ہے نا اس کا شکر کر لو۔ لَأَزِيدَنَّكُمْ، رب کا وعدہ ہے کہ تم شکر شروع کر دو میں نعمتوں میں اضافہ شروع کر دوں گا۔ آپ اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو کے دیکھیں، آپ کو بہت ساری چیزیں اپنے گھروں میں ایسی نظر آئیں گی جو آپ نے مانگی نہیں تھی، اس نے بن مانگے دی ہیں۔ یا جو رب اتنا کریم ہو، بن مانگے اتنا دیتا ہے،
اور جو صدق کے دل کے ساتھ اس کی دہلیز پہ اپنی پیشانی رکھ دے اور پہلی نعمتوں پہ شکر کرے کہ مالکہ تو نے اتنا دے دیا ہے، آگے بھی کرم کر دے۔ اصل میں مسئلہ یہ کہ ہم اس کی رضا میں نہ راضی نہیں ہوتے، ہم نہ ایک طویل عرصے تک ایک چیز کے لیے دعا مانگتے رہتے ہیں، تڑپ رکھتے ہیں، درد رکھتے ہیں، اپنے آپ کو اذیت میں رکھتے ہیں۔ اچھا، ایک طویل عرصے کے بعد جب بندے کو سمجھ آ جاتی ہے نا، تو بندہ بھلا کیا کہتا ہے، میں اپنا معاملہ رب تے چھاڑتا ہے۔ تو اگر پہلے چھوڑ دیتا تو ایک طویل عرصہ اپنے آپ کو اذیت بھی دی، دکھ بھی دیا، مصیبت بھی دی، اگر رب کے نزدیک بہتر ہوتا تجھے پہلے نہ مل جاتا۔ اصل میں ہم اس کی رضا میں راضی نہیں ہوتے، ہم اپنے آپ کو اس کے سپرد نہیں کرتے۔ دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المجوب میں لکھا ہے کہ ایک بندہ تھا، وہ نہ دریا کی لہروں میں ڈوب رہا تھا، تو قریب سے ایک بندہ گزرا، اس نے کہا بچنا چاہتا؟ کہتا نہیں۔ کہتا ڈوب کے مرنا؟ کہتا نہیں۔ کہتا تو بڑا عجیب بندہ ہے، نہ تو بچنا چاہتا ہے، نہ تو ڈوب کے مرنا چاہتا، تو چاہتا کیا ہے؟ اس نے کہا جو میرا خدا چاہتا ہے، میں وہ چاہتا ہوں جو میرا خدا چاہتا ہے۔ چاہے گا تو ایک لہر آئے گی تو باہر پھینک دے گی، وہ نہیں چاہتا تو دوسری لہر آئے گی، وہ اٹھا کے آگے اور ڈبو دے گی۔ تو اصل میں ہم ایک طویل عرصے تک اپنے آپ کو اذیت دیتے ہیں، دکھ دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، اس کے بعد بھلا کیا کہتے ہیں، میں معاملہ رب دے چھڑتا ہے۔ تو میرے بھائی پہلے معاملہ اللہ پہ چھوڑ دو، وہ چاہے گا تو ہمیں عطا کر دے گا۔ تو دعا کی پہلی صورت کیا ہوتی ہے کہ بندے نے مانگا اور اسی وقت اس کو، پھر بولے پہلی صورت کیا کہ بندے نے دعا مانگی، اسی وقت قبول ہوگی اور اس کو وہ چیز۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ بندہ دعا مانگتا ہے، قبول ہوتی ہے، لیکن وہ چیز تب ملتی ہے جب رب کے نزدیک بہتر ہوتی ہے۔ یعنی جب رب اس چیز کا بہترین فیصلہ کرتا ہے نا کہ اب یہ چیز اس کے حق میں بہتر ہے، وہ چیز اس بندے کو تب ملتی ہے۔ دعا اس کی پہلے قبول ہو گئی ہوتی ہے، یعنی بندے نے مانگا کہ اللہ تعالیٰ یہ میری نصیب میں یہ چیز کر دے، رب نے قبول کر لیا، اس کے نصیب میں لکھ دیا، لیکن دینی کب ہے؟ جب اس کے نزدیک بہتر ہوگی۔ آپ اس مثال کو یوں سمجھ لیں، موسیٰ علیہ السلام نا کوہ طور پہ جا رہے تھے، تو رستے میں نا ایک ہرنی ملی۔ اللہ کے نبی کا ایک معجزہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ کا نبی ہر مخلوق کی بولی سمجھتا ہے۔ کوئی بھی مخلوق ہو، اللہ کا نبی اس کی بولی کو سمجھتا بھی ہے اور اس کو جواب بھی ہے۔ ہر نبی کا ایک معجزہ ہوتا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جا رہے تھے، رستے میں ایک ہرن ملا۔ ہرن کہنے لگا موسیٰ کوہ طور پہ جا رہے ہو، رب سے کلام کرنے کے لیے جا رہے ہو، میرا ایک سوال ہے، اس کا جواب لے کے آنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارا سوال کیا ہے؟ ہرن کہنے لگا موسیٰ اپنے رب سے پوچھ کے آنا، ہمارے رب سے پوچھ کے آنا، قحط سالی، بارشیں نہیں ہو رہی، قحط سالی اتنی ہو گئی کہ سبزہ اگنا بند ہو گیا اور جانور بھی بھوک اور پیاس سے مرنا شروع ہو گئے ہیں۔ بس رب سے اتنا پوچھ کے آنا کہ موسیٰ بارش کب ہوگی، بس رب سے یہ پوچھ کے آنا، اب تو جانور بھوک اور پیاس سے مرنا شروع ہو گئے ہیں۔ موسیٰ یہ میرا سوال ہے، رب سے پوچھ کے آنا۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی مالک و مولا، آتے وقت ہرن نے سوال پوچھا تھا کہ قحط سالی اتنی ہو گئی ہے کہ سبزہ بھی نہیں اگتا، جانور بھوک اور پیاس سے مرنا شروع ہو گئے ہیں، بس یہ بتا دے کہ بارش کب ہونی ہے۔ دعا کی دوسری صورت کیا تھی کہ دعا قبول ہو جاتی ہے، لیکن وہ چیز کب ملتی ہے؟ جب رب کے نزدیک بہتر ہوتی ہے۔ اس مثال کو بس یاد رکھنا ہے، دعا قبول ہو گئی ہے لیکن ملے گی کب؟ جب اللہ کے نزدیک ہمارے لیے بہتر ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا کہ رب تعالیٰ، ہرن کا یہ سوال ہے کہ قحط سالی اتنی ہوگی کہ جانور بھوکے اور پیاسے مرنا شروع ہو گئے ہیں، بارش کب ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کا جواب سنیں، فرمایا موسیٰ ہرن سے جا کے کہنا تمہاری دعا قبول کر لی ہے، لیکن بارش 1 سال کے بعد دوں گا۔ دعا قبول ہے، پھر بولیں دعا قبول ہے، لیکن بارش 1 سال کے بعد ہوگی۔ دعا قبول ہو گئی ہے۔ اسی طرح جب ہم دعا مانگتے ہیں تو وہ قبول ہو جاتی ہے، لیکن رب تعالیٰ وہ چیز، وہ نعمت دیتا تب ہے جب وہ اس کے نزدیک ہمارے حق میں بہتر ہوتی ہے۔ بعض اوقات بندہ بے اولاد ہوتا ہے، رو رو کے دعا مانگتا ہے،
لیکن بعض اوقات سگی اولاد بندے کو کفر میں لے جاتی ہے۔ اللہ کے نزدیک جو بہتر ہوتا ہے فیصلہ وہی ہوتا ہے۔ آپ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ نہیں پڑھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب سفر کیا، کس کے ساتھ سفر کیا تھا؟ حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ۔ تو انہوں نے رستے میں بچے کو مار دیا۔ کیوں مارا تھا؟ کہ یہ بچہ کافر بنے گا اور یہ کافر بن کے اپنے ماں باپ کا بھی ایمان چھین لے گا۔ تو بعض اوقات اولاد بندے کو کفر تک لے جاتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ دعا قبول ہو گئی ہے، لیکن بارش 1 سال کے بعد ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے نیچے تشریف لائے۔ ہرن جو تھا وہ رستے میں کھڑا تھا، کہنے لگا موسیٰ میرے سوال کا جواب۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، آ کر ہرن کو بتایا کہ رب تعالیٰ کا جواب یہ ہے کہ تیری دعا قبول، لیکن بارش 1 سال کے۔ ہرن خوشی سے اچھلا، اس نے اپنی دستی آگے والی جو 2 ٹانگیں تھی اس کو اٹھایا، خوشی سے اچھلا کہ رب نے میری دعا قبول کر لی ہے۔ اب روایت کے الفاظ ہے، بنی اسرائیل روایت ہوتی ہے، یہ روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ ابھی ہرن نے قدم اٹھائے، قدم زمین پہ نہیں لگے، اللہ تعالیٰ نے بارش کو نازل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام پھر کوہ طور پہ چلا کہ مالکا تیرا حکم تھا کہ بارش سال بعد ہونی ہے، ابھی تو ہرن نے پاؤں اٹھائے نیچے نہیں لگے، بارش ہو گئی ہے۔ رب تعالیٰ میں موسیٰ، اس کو ہماری محبت میں جوش اتنا آیا کہ ہم نے اس کی محبت کے صدقے ہی پوری قوم کو بارش عطا فرما دی ہے۔ دعا قبول ہوتی ہے، لیکن ملتا کب ہے؟ جب اللہ کے نزدیک ہمارے حق میں پہلی صورت کیا تھی کہ دعا مانگی اور اسی وقت مل گیا۔ دوسری صورت کیا ہوتی ہے؟ دعا قبول ہے لیکن ملتا کب ہے؟ اب تیسری صورت سنیں۔ تیسری صورت بندے کا ایمان دوبالا کر دیتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں قیامت والا دن ہوگا، ایک بندے کا نامہ اعمال تولا جائے گا، نیکیاں بہت کم پڑ جائیں گی، اچانک اس کی نیکیوں والے ترازو میں نیکیوں کے بڑے بڑے پہاڑ رکھ دیے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس بندے کو اٹھاؤ جنت میں چھوڑاؤ۔ اب جب اس کے لیے جنت کا حکم نامہ جاری ہو جائے گا تو وہ رک کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، مالک یہ اتنے بڑے بڑے جو نیکیوں کے پہاڑ ہیں، میں نے تو یہ نیکیاں نہیں کی، میرے نامہ اعمال میں یہ نیکیاں کیوں رکھی گئی اور یہ نیکیاں کہاں سے آئی؟ آپ حدیث کے الفاظ سنیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب تعالیٰ فرمائے گا، بندے تو دنیا میں اپنے رب سے مانگتا رہا، وہ دنیا میں تیرے لیے بہتر نہیں تھا، یہ جو نیکیوں کے بڑے بڑے پہاڑ ہیں نا، میں نے تیری ساری دعائیں جمع کر کے رکھی اور مجھے پتہ تھا کہ تو پھنس جائے گا، اور جب تو پھنس جائے گا تو میں نے وہ نیکیاں پہاڑ بنائی اور پہاڑ تیرے ترازو میں رکھ کے تیرے لیے جنت کا حکم نامہ جاری فرما دیا۔ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، بندہ مانگے اور رب اس کو خالی موڑ دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یار بندہ گڑ گڑا کے ماں باپ سے مانگے تو ماں باپ نہیں رد کرتے، اور جس رب نے ماں باپ کے دل میں اتنی شفقت رکھی ہو، سوچو رب خود کتنا رحمان الرحیم ہوگا یار۔ اس واسطے دعا کبھی رد۔ جس بندے کا اس بات پر عقیدہ مضبوط ہے نا کہ میرے رب نے میری قبول کر لی ہے، وہ اگلی بار شکوہ نہیں کرتا۔ ہم بلا کے کہتے ہیں اتنا عرصہ ہو گیا مانگنے ہیں، لبا ہی نہیں، ہو سکتا ہے وہ چیز تجھے تیرے ایمان سے نکال دیتی۔ اس واسطے جو چیز مل جائے اس میں اس کی حکمت، اور جو نہ ملے اس میں بھی اس کی حکمت ہوتی ہے۔ بعض کا ہم کہتے ہیں یار میرے حالات تھوڑے کھل جانا، میں تھوڑا عیاشی کر لواں، میرے حالات تھوڑے ٹھیک ہو جائیں۔ ایک بات کو یاد رکھیں، بعض اوقات حالات اس لیے بھی ٹھیک نہیں ہوتے کہ بندہ اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ بندہ میرے نہ جڑیا رہے۔ میں ایک مثال دوں، آپ میری مثال کو فوراً سمجھیں گے۔ آپ اپنے اپنے خاندان میں دیکھیں، جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا مالی اعتبار سے عروج دیا ہے نا، وہ دین سے دور ہو گیا۔ آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑا کے دیکھیں، جب تک وہ ماڑا تھا وہ اللہ کے نزدیک تھا، اس کو مال ملا تو وہ رب سے دور ہو گیا۔ کیوں؟ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اولاد اور مال تمہارے لیے ویسے فتنہ ہے۔ ہمیشہ اللہ سے وہ رزق مانگو جو اس کا قرب بھی دے۔
اللہ سے وہ رزق مانگو جو اس کے لیے قربت کا باعث بن جائے، اس سے وہ رزق مانگو جو برکت والا ہو، جو اللہ کا قرب نصیب کرے۔ اگر ایسا رزق مل جائے جو رب سے دور کر دے، اس رزق کا ہم نے کیا کرنا ہے یار؟ آپ کو اپنے ارد گرد، خاندان میں، دوستوں میں، مارکیٹ میں بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے کہ جب تک حالات مالی اعتبار سے اچھے نہیں تھے تو حالات اچھے تھے، اور جب مالی اعتبار سے حالات اچھے ہوئے تو حالات اچھے نہیں ہیں۔ کیوں؟ یار جس سے اس کا رب رسول ہی چھوٹ جائے اس کے حالات بھی اچھے ہوتے ہوں گے یار۔ اس واسطے دعا کبھی رد، پھر بولیں، نہیں ہوتی۔ بندہ دعا کرتا ہے، رب اس کو قبول ہے۔ پہلی صورت کیا ہے کہ جب مانگا تو، نمبر دو جب اللہ کے نزدیک وہ چیز ہمارے لیے بہتر ہوتی ہے، اور اگر دنیا میں نہ ملے تو وہ نیکی بن کے ہمارے ترازو میں، ہمارے نیکیوں کے پلڑے میں آ جائے گی، نیکیوں کے ترازو میں آ جائے گی۔ اس واسطے اپنے رب کی ذات پر اتنا عقیدہ مضبوط کر لو کہ رب ہماری سن کر قبول کرتا ہے، اس پر عقیدہ مضبوط کریں۔ تو بات میں نے یہاں سے شروع کی تھی کہ غیر مسلم جتنے بھی ہیں، قادیانیوں کے سوا، سب کے ساتھ تجارت کرنا، کاروبار کرنا، لین دین کے معاملات، لیکن اس قدر نہ ہوں کہ ان کا مذہب آپ کو اچھا لگے۔ میں نے یہ مثال یہاں سے شروع کی تھی کہ آخرت میں صرف حصہ ایمان والوں کا ہے، ایمان والوں کے سوا آخرت میں کسی کو کچھ نہیں ملے گا۔ وہ دو فرشتے تھے، ان کی چوتھے آسمان پر آپس میں ملاقات ہوئی۔ اگر آپ اس مثال کو سمجھ جائیں گے تو میرے لیے اگلی بات کرنا آسان ہو جائے گی۔ دونوں فرشتے بڑی تیزی کے ساتھ زمین کی طرف اتر رہے تھے، دونوں کا آپس میں ٹاکرا ہوا، ملاقات ہوئی۔ تو دونوں نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ اتنی جلدی کا سبب کیا ہے؟ میں اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، بس توجہ آپ نے رکھنی ہے۔ پہلا فرشتہ یہ کہنے لگا کہ زمین پر ایک بندہ ہے، اس پر آخری وقت ہے اور وہ غیر مسلم ہے۔ اس نے دنیا میں لوگوں کے ساتھ بڑی بلائیاں کی ہیں، بڑی نیکیاں کی ہیں، لیکن اس سے بڑھ کے اس نے اللہ کی نافرمانی بہت زیادہ کی ہے، وہ اللہ کا شدید نافرمان ہے، اور اس پر آخری وقت ہے۔ تو کہا نیچے جانے کا سبب کیا ہے؟ کہا اس کا آخری وقت ہے اور اس نے مچھلی کھانے کی خواہش کی ہے، اور اس کی بستی کے قریب جو دریا ہے اس میں کوئی مچھلی نہیں ہے۔ حکم یہ ہے کہ جہاں سے مرضی مچھلی لو اور اس کے قریبی دریا میں مچھلیاں ڈال کے آؤ، تاکہ شکاری مچھلیاں پکڑے، شکاری جا کر اس کو بیچے، اور مرنے سے پہلے پہلے کافر کو آخری سہولت بھی دے دو۔ کیوں؟ کہ اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ قیامت والے دن رب کی بارگاہ میں یہ بھی کہہ دے آ کے کہ میری فلاں خواہش پوری نہیں ہوئی تھی۔ رب تعالیٰ کافر کو اتنا ناپسند کرتا ہے، اور اللہ کے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ اللہ کے نزدیک دنیا کی اتنی بھی قدر ہوتی نا، اتنی بھی قدر ہوتی تو وہ کافر کو پینے کے لیے پانی کا گھونٹ بھی نہ دیتا۔ اللہ کے نزدیک دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ فرشتے کو حکم ہوا کہ مچھلی اٹھاؤ، اس کے قریبی جو دریا ہے اس میں مچھلیاں ڈالو، تاکہ اس کی زندگی کی آخری خواہش بھی پوری ہو، اور وہ قیامت والے دن آ کر رب کی بارگاہ میں یہ نہ کہہ سکے کہ میں نے تو فلاں چیز کی خواہش کی تھی اور مجھے وہ چیز نہیں ملی تھی، میں اس کا اجر چاہتا ہوں۔ رب کافر کو ہر نیکی کا بدلہ دنیا میں دیتا ہے۔ دوسرے فرشتے سے پوچھا گیا تو کدھر جا رہا ہے؟ کہا اللہ کے ایک نیک بندہ ہے، اس کا بھی آخری وقت ہے، اور جا اس لیے رہا ہوں کہ اس کے گھر میں دیا جل رہا ہے اور تیل موجود ہے، اور بڑی اذیت میں ہے، بڑی تکلیف میں ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اس کے گھر میں جا کے جو تیل پڑا ہوا اس کو بھی گرا دے، تاکہ اس کی آخری وقت میں جو اذیت ہے وہ اور بڑھ جائے۔ وہ جتنی اذیت میں اپنے رب کے پاس آئے گا، رب اس کو اتنے درجے عطا فرما دے گا۔ مومن کی یہ شان ہے کہ وہ دنیا سے اذیت میں جاتا ہے۔ اور ایک بات کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بندہ مرنے سے پہلے جتنا اذیت میں ہوتا ہے اتنے اس کے گناہ جڑتے ہیں۔ دو صورتیں ہوتی ہیں،
اگر تو گناہ گار بندہ ہو اور وہ اذیت سے مرے، تکلیف اس کا طویل عرصہ لے جائے، تو اس کے گناہ جڑ رہے ہیں. اور اگر اللہ کا پہلے ہی مقرر بندہ ہو اور اس پر وہ اذیت آ جائے، تو سمجھو اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو اور بڑھانا چاہتا ہے. مومن کے لیے آخرت میں اجر ہے. اور فیصلہ کس پہ ہونا ہے؟ ایمان پہ. ایمان ہے تو سب کچھ ہے، ایمان نہیں ہے تو جو مرضی نیکی کر لے وہ کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہے. کافر کتنی نیکیاں کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ان کا آخرت میں کوئی حصہ. مومن جو ہے اس کا فیصلہ ایمان پر ہوگا، سب کچھ اس کو ملے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا، قال لا الہ الا اللہ ثم قام ثم مات دخل الجنہ. جس نے لا الہ الا اللہ کہا، پھر اس پر قائم ہو گیا اور پھر اسی عقیدے پر مر گیا، تو داخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. جو لا الہ کو سچے دل سے مانے، پھر اسی عقیدے پر قائم رہے اور پھر اسی عقیدے پہ مر جائے، تو وہ داخل الجنہ، جنت میں. اب جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. اس جب حدیث کو سنا تو بڑے خوش ہوئے. عرض کی آقا، جو لا الہ الا اللہ کا عقیدہ رکھے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اسی پہ مر گیا، جنت میں جائے گا؟ فرمایا ہاں جنت میں جائے گا. عرض کرنے لگے آقا، یہ خوشخبری مدینے کے گلیوں میں اعلان کر کے سنا نہ دو؟ نبی پاک نے فرمایا ہاں جا کے سنا دو، کہ جس نے بھی سچے دل کے ساتھ اللہ کو ایک خدا مان لیا، پھر اسی عقیدے پہ مر گیا، تو وہ جنت میں جائے گا. اب جناب ابو ہریرہ اٹھے، مجلس رسول سے نکلنے لگے، تو پھر آ کر عرض کی آقا، جب میں جا کر یہ بات لوگوں کو سناؤں گا تو لوگ میری بات کا یقین کیسے کریں گے؟ مجھے کوئی نشانی دے دیں کہ جب مجھ سے کوئی دلیل مانگے کہ رسول اللہ نے یہ کہا ہے، تو میں اس کو بطور دلیل وہ چیز دکھا سکوں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ابو ہریرہ میرے نالین اٹھا لو، میرے نالین لو، اور جو تم سے مانگے دلیل اس کو میرے نالین دکھانا، اس کو میرا جوتا مبارک دکھانا. اب جناب ابو ہریرہ نے حضور کے نالین مقدس سینے پہ لگائے اور سینے کو یوں باندھا، اور حضور کے نالین لے کے مدینے کی گلیوں میں جا رہے ہیں. جو ملے اس کو کیا کہتے ہیں؟ قال رسول اللہ لا الہ الا اللہ ثم مات داخل الجنہ. جس نے سچے دل کے ساتھ کہا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر اسی عقیدے پہ قائم رہا، پھر اسی عقیدے پہ مر گیا، تو وہ جنت میں جائے گا. اب ہر ایک کو خوشخبری دیتے جا رہے ہیں، ہر سننے والا خوش ہے. چلتے چلتے ملاقات جناب عمر فاروق سے ہو گئی. اب جناب عمر کا مقابلہ کون کرے، جن کے بارے نبی پاک جس رستے سے عمر آئے شیطان اس رستے سے نہیں آتا. اور جناب عمر کا قد مبارک انسان اوپر سر اٹھا کے ان کو دیکھا کرتا تھا، اور جتنا ہمارا ہاتھ ہے اتنی جناب عمر کی ہتھیلی ہوا کرتی تھی. اور میرے رسول کریم کا فرمان ہے، جب تک میرا عمر زمین پہ رہے گا جہنم کا دروازہ ہی بند رہے گا. وجہ کیا ہے کہ ہاتھ میں کوڑا ہے، جہاں جرم ہوتا ہے وہیں سزا ملتی ہے، وہیں انصاف ہوتا ہے، گناہوں سے پاک کر کے جنت میں بھیج دیتے ہیں. جب تک عمر زمین پہ رہے گا جہنم کا دروازہ، کیونکہ ہر جگہ پہ تو انصاف موجود ہے، گناہ کر بھی لیا تو سزا اسی وقت مل جانی ہے. اب چلتے چلتے جناب ابو ہریرہ کو جناب عمر مل گئے. ابو ہریرہ بڑے خوش ہے کہ نبی پاک نے بشارت دی ہے جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں جائے گا. جناب عمر کو جب یہ خوشخبری سنے، جناب عمر نے بنایا مکہ، جناب ابو ہریرہ کے سینے پہ مارا. اب جناب ابو ہریرہ نے ایک طرف حضور کے نالین پکڑے ہوئے، ایک طرف سینے کا درد پکڑا ہوا ہے، اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. آقا آپ نے حکم دیا تھا نا خوشخبری سنانے کا؟ ہاں دیا تھا. کہا عمر کو سنائیے، مکہ پڑا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب کیا گیا. اب یہ جملہ بس آپ نے سن لینا ہے اور میں گفتگو سمیٹنے کی طرف آ گیا. پوچھا عمر، خوشخبری میں نے سنانے کے لیے کہا تھا، تم نے ابو ہریرہ کو مکہ کیوں مارا اور خوشخبری دینے سے منع کیوں کیا؟ اب جواب بڑی توجہ سے سننا ہے. عرض کی اللہ کے محبوب، میں نے ابو ہریرہ کو اعلان کرنے سے اس لیے منع کر دیا کہ اگر لوگوں نے صرف اس خوشخبری کے اوپر ہی اکتفا کر لیا تو لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب سن کر فوراً فرمایا کہ ابو ہریرہ اب کسی کو خوشخبری نہیں دینی. رسول کریم نے جناب عمر کی رائے کو قبول کیا کہ ان کو عمل کرنے دو.
اگر جنت اتنی سستی ہوتی تو احد کے میدان میں حضور کے دندان شہید نہ ہوتے. جنت اتنی سستی ہوتی تو خان وعدہ رسول کربلا کی زمین پہ شہید نہ ہوتا. جنت اتنی سستی ہوتی تو طائف کے بازار میں اتنے ظلم و ستم نہ ہوتے. جنت اتنی سستی ہوتی تو بیت اللہ میں حضور کے شانوں کے اوپر گندی اوجریاں نہ پھینکی جاتی. اگر جنت اتنی سستی ہوتی تو کافر حضور کو قتل کرنے کے منصوبے نہ بناتے. آج ہمارے ہاں ایک طبقہ وہ بھی موجود ہے جو کہتا ہے بس ساڈی بارگاہ چ بیٹھیا کرو تو جنت تاڈی ہے. او میرے بھائی، نسبت کی بات کرو نا، نسبت کی، تو امام حسن کی نسبت اتنی مضبوط تھی کہ رسول کریم نے فرمایا حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں، فاطمہ یہ تمہارے نہیں، یہ مصطفیٰ کے بیٹے ہیں. اس کے باوجود 25 حج آپ نے پیدل فرمائے ہیں. وہ جس کی نسبت اچھی ہو اس کی تو عبادت بڑھ جاتی ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ بندہ نسبت والا ہے. نسبت کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ نسبت میں آگے ہیں اب عمل کوئی نہ کرے، جنت آپ کے لیے بنی ہوئی ہے. اور اللہ ماشاءاللہ ہمارے سنیوں کو تو بس جنت کے لیے ایک محفل میلاد منانی چاہیے. ہمارے سنی ایک محفل سے ہو جائیں تو جنت ان کا خود انتظار کرتی ہے، کیونکہ محفل میلاد میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا ہے، پھر جنت میں اور اس کے درمیان صرف موت کا ہی فاصلہ رہ جاتا ہے. وہ مہربانی کرو، مہربانی کرو، جنت اتنی سستی نہیں ہے کہ آپ نے ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہا تو جنت آپ کا انتظار کر رہی ہے. اس واسطے عمل، ایمان کے بعد عمل، یہ نہایت ضروری ہے، کیونکہ عمل بغیر ایمان کے اور ایمان بغیر عمل کے یہ دونوں لازم و ملزوم چیزیں ہیں. اس واسطے جو بات میں نے شروع کی تھی، غیر مسلم جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ کاروبار کرنا، اچھا کسی موقع پر ایسا ہو جائے کہ ان کے ساتھ کھانا کھانا پڑ جائے تو کھانا کھانے کی رخصت ہے، لیکن میل ملاب اتنا نہ بڑھایا جائے کہ وہ آپ کو کھینچ کر اپنی عبادت گاہوں تک لے جائیں. کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیر مسلموں کی عبادت گاہ میں نہ جاؤ، وہاں اللہ کا غصہ نازل ہوتا ہے، وہاں اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے. میں ایک شخص کو جانتا ہوں، اچھا کاروباری بندہ ہے، اس کے پاس غیر مسلم ملازمت کرتے ہیں، اس کا بڑا وسیع نیٹ ورک ہے پورے لاہور کے اندر. اس کے پاس غیر مسلم کام کرتے ہیں، بڑا پیار کرتا ہے ان سے، لیکن محبت اتنی غالب آ گئی ہے کہ اب وہ چرچ بھی جاتا ہے. ہمارا مذہب ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر آپ کا پڑوسی غیر مسلم ہے، اس کو دوائی کے لیے پیسے چاہیے تو آپ دیں، اس کی بچی کی شادی ہے آپ اس کی مدد کریں، وہ اپنے گھر میں تنگ دست ہے اس کو کھانا چاہیے آپ اس کو کھانا دیں. ہمارا دین اس کی تعلیم دیتا ہے، لیکن ہمارا دین یہ نہیں کہتا کہ ان کا مذہب آپ پہ اتنا غالب آ جائے کہ آپ کو اپنے ایمان میں خامیاں نظر آنی شروع ہو جائے. کسی کا ایمان خراب نہیں ہوتا، اس کا عمل خراب ہو سکتا ہے. ایک بندہ دنیا میں سارے برے عمل کرتا رہے، لیکن اگر مرتے وقت اس کا ایمان سلامت ہے تو اس کو امید ہے کہ وہ بخشا جائے گا. اور ایک بندے نے سارے اچھے عمل کیے ہوں لیکن اگر ایمان نہیں ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین یہ کہتا ہے کہ کافر کے لیے دعا کرنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے. آج کوئی غیر مسلم مر جائے، اس کے لیے پورا سوشل میڈیا آنسو بہا رہا ہوتا ہے، RIP، اللہ اس کو جنت میں جگہ دے. حالانکہ شریعت کا ضابطہ یہ ہے کہ غیر مسلم کے لیے بخشش کی دعا کرنے والا خود کافر ہو جاتا ہے. یہاں برما کی بچیاں کاٹ دی گئی تھی، ان کی چھاتیوں کے قیمے کے کباب بنا کے اسرائیل کی فوج نے چبائے تھے. ہماری قوم کو تب آنسو نہیں آئے. ہماری قوم کو آنسو بلا کب آتے ہیں؟ جب کسی ڈرامے کے اندر کوئی ہیرو وغیرہ مر جائے نا تو ساری قوم روتی ہے، اور جب حقیقت میں کوئی مر جائے تو اس قوم کو رونا نہیں آتا. محلے میں کوئی پڑوسی بے دردی سے مر جائے رونا نہیں آئے گا، ڈرامے کا ایک سین دے کے پوری قوم روتی ہے. تو اس واسطے غیر مسلموں کے ساتھ جو ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ ان کے ساتھ ہمدردی کریں، ان کو کسی چیز کی حاجت ہے تو ان کو دیں. آپ قربانی کرتے ہیں اس کا گوشت ان کو دیں. ہاں زکوٰۃ اور فطرانہ نہیں آپ ان کو دے سکتے. آپ کے پاس غیر مسلم کام کرتے ہیں، ان کے گھر کے معاملات کا آپ خیال رکھیں، یہ دین ہمیں تعلیم دیتا ہے، لیکن اتنی قربت کی اجازت نہیں دیتا کہ ان کا مذہب ہمارے مذہب پہ غالب آ جائے. کیونکہ ان
اللہ کے نزدیک جو سب سے پسندیدہ مذہب ہے وہ دین اسلام ہے۔ اللہ نے جس مذہب کو پسند کیا وہ اسلام ہے۔ تو اپنے ایمان کا سودا نہ کریں، اس واسطے یہ جو مذہبی تہوار ہوتے ہیں ان میں مسلمانوں کی شرکت جائز نہیں ہے، اس کی مبارکباد دینا ان کو جائز نہیں ہے۔ ہاں آپ ساتھ کام کرتے ہیں تو آپ صرف جب وہ آپ کو سلام کرے تو واہ علیک، بس آپ اتنا کہہ سکتے ہیں، خود جا کے سلام آپ نہ کریں۔ ہاں ان کے گھر میں کوئی خوشی ہے تو آپ اس میں شرکت کریں، لیکن اس قدر قربتیں نہ بڑھائیں کہ آپ کا مذہب آپ کو ناپسند لگے اور دوسروں کا مذہب آپ کو اچھا لگنا شروع ہو جائے۔ تو بات کرنے کا خلاصہ کلام صرف اتنا تھا کہ دو باتیں میں نے گوشت گزار کی ہیں کہ غیر مسلم کے بارے میں ہمیں ہمارا دین تعلیم دیتا ہے۔ نمبر دو، دعا کبھی رد، بندہ مانگے تو رب اس کو رد، جب اس کے نزدیک ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے وہ ہمیں دے دیتا ہے۔ دنیا میں نہ بھی ملے تو آخرت میں مل جائے گا۔ اور جس بندے کو دنیا میں کوئی مصیبت نہیں نہ آئی، جنت میں جب وہ ان کا درجہ دیکھے گا نا جن کی مصیبتیں بڑی تھی، تو بولا کہ خواہش کرے گا کاش مجھے دنیا میں کینچیوں کے ساتھ کاٹا جاتا۔ مصیبت زدوں کے جنت میں اتنے درجے ہوں گے۔ آج بندہ بڑا ہی کہتا ہے یا یقین کرو بس ہو گئی، اب تو زندگی دی بس ہو گئی ہے۔ یہی اصل امتحان ہوتا ہے۔ اس واسطے اپنے رب کی ذات پر بھروسہ رکھیں۔ زندگی بڑی مختصر ہے، یہ حقیقتاً مختصر ہے۔ جب سفید بال پہلا نظر آ جائے نا داڑھی میں، تو سمجھ لو کہ زندگی کی اثر ہو گئی، بس مغرب ہونے والی ہے، سورج ڈوبنے والا ہے۔ اس زندگی کے لمحات کو غنیمت جانے، اپنے رب کا قرب حاصل کریں۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو دین سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔